بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکۃ فی رمضان فصام حتى بلغ الکدید افطر فافطر الناس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ تشریف لے گئے تو روزہ رکھا، مگر جب مقام کدید پہنچے تو افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کیا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ مسلسل روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ مقام عصفان تک پہنچ گئے۔ آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا اور پھر مکہ پہنچنے تک روزے نہیں رکھے، اور یہ سب ماہ رمضان میں پیش آیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور قضا بھی کیے ہیں، یعنی گنجائش ہے، جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے قضا کرے۔ اسی واقعے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اس میں اس واقعے سے متعلق یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بالاعلان روزہ قضا کرنے اور سب کو دکھا کر پینے کے بعد بھی روزے جاری رکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ خطا کار ہیں، کیونکہ انہوں نے منشأ نبوی ظاہر ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ ان احادیث میں مکہ کے جس سفر کا ذکر ہے یہ فتح مکہ والا سفر تھا جو رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس سفر میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے۔ جب مکہ مکرمہ سے 35-36 میل پہلے مقام عصفان پہنچے تو یہاں پہنچ کر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید کوئی مزاحمت یا لڑائی پیش آ جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ روزے نہ رکھے جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ قضا کر دیا، اور سب کو دکھلا کر پانی پینے میں یہ حکمت تھی تاکہ کسی شخص کو روزہ قضا کرنا گران نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب تک روزہ قضا کرنے میں کوئی خاص مصلحت یا مجبوری نہ ہو تو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا افضل ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عصفان تک روزے رکھے، اور جب قضا کرنے میں مصلحت سامنے آئی تو روزے قضا بھی کیے۔ قرآن مجید میں جس جگہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں مریضوں اور مسافروں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ اجازت اور رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، یعنی تم میں سے جو شخص بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رخصت بندوں کی سہولت کے لیے ہے اور انہیں تنگی اور دشواری سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سفر میں ہونے کے باوجود روزہ رکھنے میں اپنے لیے کوئی تکلیف اور دشواری محسوس نہ کرے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو رخصت پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چونکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی قضا بھی کیا، تاکہ ہر امتی اپنے حالات کے مطابق عمل کر سکے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے اگر دوسرے ضروری کاموں کا حرج اور نقصان ہو تو پھر قضا کرنا بہتر ہے، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کو روانہ ہوئے۔ ہم میں سے بعض نے روزے رکھے اور بعض نے رخصت کی وجہ سے روزے نہ رکھے۔ اب نہ تو روزہ رکھنے والوں نے قضا کرنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ ہی قضا کرنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا، یعنی ہر ایک نے دوسرے کے عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔ بخاری و مسلم میں ایک دوسرے موقع کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض روزہ دار تھے اور بعض نہیں تھے۔ ایک دن سخت گرمی میں ہم ایک منزل پر اترے تو روزہ رکھنے والے تو گرمی کی شدت سے گر پڑے اور قضا کرنے والے اٹھے۔ انہوں نے سب کے لیے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو پانی پلایا۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روزے کی قضا کرنے والے ثواب میں بازی لے گئے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے چند نتائج سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، سفر کی حالت میں روزہ قضا کرنے کا اختیار ہے، حکم نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا مصلحت کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مجبوری نہیں ہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، جیسا کہ ابھی احادیث سے معلوم ہوا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کے بارے میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنے یا افطار کرنے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے متعلق ابھی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث گزری۔ اسی طرح ہر صورت میں روزہ رکھنے ہی کو افضل سمجھنا غلط ہے، جیسا کہ حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ دین کے ہر معاملے میں آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور نفسانی خواہشات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔